بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیم ٹی وی میں خوش آمدید۔ رزق میں برکت اور کچن کے گندے برتن سے متعلق یہ مفتی صاحب کا ایک بیان ہے۔ کچھ ماہ قبل کی بات ہے کہ ایک محبت اور حقیقت کے رشتے میں بندے ایک صاحب ملنے آئے اور کہنے لگے، مفتی صاحب میرا کاروبار بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہترین زندگی تھی۔ آج بھی وہی کاروبار ہے، مگر آج گاڑی نہیں، وہ خوشحالی نہیں۔ دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہوں، کیونکہ رزق میں فراوانی تھی اور اب بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، چیک کیجئے کہ کوئی جادو ٹونا، بندش یا نظر بد نہ ہو۔ کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ پھر سے وہ خوشحالی پہ مبنی حالات لوٹ آئے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ صاحب رو پڑے۔ میں نے ان سے کہا، پریشان نہ ہو، میں آپ کے گھر کے برتنوں پہ دم کروں گا، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ کیا مجھے گھر کے سارے برتن آپ کے یہاں لانے پڑیں گے یا آپ گھر آئیں گے؟ میں نے کہا کہ نہ میں گھر آؤں گا، نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے۔ بس کرنا یہ ہے کہ دھونے والے برتن جب کچن میں جمع کیے ہوں تو ان کو آلودہ برتنوں کی 3 دن کی تصاویر آپ اکٹھی کریں، اور چوتھے دن جو ہے وہ تمام تصاویر موبائل میں لے کے میرے پاس آ جائیں، میں ان پہ دم کروں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چوتھے روز جب وہ صاحب آئے تو برتن دیکھے تو کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ سالن تھا، یعنی رزق کھانا وغیرہ ضائع ہو رہا تھا اور دھل کے گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ برتن ہیں اور ان میں بچا ہوا کھانا وغیرہ، اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولے، ظاہر ہے یہ سب دھل کے نالے میں ہی جائے گا۔ میں نے ان سے کہا، میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا، اس طرح برتن میں دھو کے گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں۔ اتنا کھانا برتن میں ڈالیں جتنا آپ کو کھانا ہے، اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پہ جانوروں، بلی وغیرہ کو کھلا دیں۔ قصہ مختصر یہ کہ رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا۔ جو رزق کی بے ادبی کی صورتیں آپ نے بتائی ہے، وہ آج کے بعد اس میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے 21 مرتبہ برتن پہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے نفسیاتی طور پہ اس کو تسلی دینے کے لیے دم کر دی۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے اور مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا، ہاتھ چومے اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے، مفتی صاحب اب میرا کاروبار بہت چمک گیا ہے، مجھے بہت بڑے اور بہترین قسم کے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے تو ایک دم ہی کمال کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے ادبی تنگ دست دلاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں تو کوئی شرعی خرابی نہ تھی۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے اس وقت گمان ہوا کہ کہیں آپ رزق کی بے ادبی کا شکار نہ ہو۔ آپ نے رزق کا ادب کرنا شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا۔ بس بات صرف اتنی تھی، اس شخص نے عزم کر لیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کو ضائع ہونے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر تم واقعی ایسا کر لو تو اس کے بعد گاڑی بھی واپس آئے گی اور بینک بیلنس بھی انشاءاللہ اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق کا ادب کرنے اور اس کو ضائع نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔